مختلف مزاج کے اسلامی بھائی جب ایک ہی مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں تو کہوں گا یار اے سی چلا دو، اور بلال بھائی کہہ رہے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، میں بائک پہ آیا ہوں صبح صبح، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، اے سی بند کرو بلکہ ہیٹر چلا دو۔ تو مختلف مزاج کے اسلامی بھائی جی ہاں، ملیں گے تو کچھ نہ کچھ ہر ایک اپنی پسند کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس میں دوسروں کے ساتھ ایک رہنے کا سلیقہ آتا ہے، اور پھر مدنی قافلے کا اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے وہ دیگر تمام سفر جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات شادی کے لیے سفر کرتے ہیں، کسی کے ہاں شادی میں شرکت کرنی ہے تو وہ باب المدینہ سے مرکز الاولیاء لاہور پہنچ گیا، تو وہ سفر ہوتا ہے، کچھ اپنے کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ اپنے یعنی کہ کمائی وغیرہ کے لیے بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، تو وہ سفر اور اس سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ سفر ایک پریکٹیکل ہے، آپ نے تھیوری پڑھی، آپ کو پریکٹیکل کرنے کا موقع جتنا بہترین مدنی قافلے میں آتا ہے شاید ہی کہیں آتا ہو، کیونکہ گھر کے اندر نماز کا پریکٹیکل کروانے والے شاید نادر ہوں گے، نادر سے مراد ریئر، بہت کم ہوں گے کہ جو گھر میں نماز کا پریکٹیکل کرواتے ہوں۔ نماز کے حوالے سے تو آصف میں دیکھا جائے نا کہ اگر نماز سیکھی کس وقت میں ہے، یعنی بچپنے میں بچہ جاتا ہے مدرسے کے اندر اور وہاں جیسے تیسے سیکھی، اور اس کے بعد پھر بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب کیا احکامات ہیں، اب کیا اس کے اوپر مسائل لاگو ہیں، یہ سیکھنے کی طرف توجہ بسا اوقات کچھ کم ہوا کرتی ہے۔ تو ایسا بھی ہے کہ جو نماز آپ نے بچپن میں سیکھی تھی اس کو جو ہے نا وہ دہرا لیں گے، اگر کوئی کمی خامی آ گئی ہوگی تو وہ جو ہے وہ اپنا مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کمی خامی دور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسا عمل ہو کہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہو، مدنی قافلے میں جا کر اگر ایک مسئلہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ نے اپنی نماز کو کراہت سے بچا لیا، تو یہ بھی فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں۔ بالکل جی، یہ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل آپ کو کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ تو آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ اس میں وہ باقاعدہ اس نے سیکھا جا کے مدرسے سے، اور یا وہ قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پر سیکھا، تو یہاں تو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے دیکھ کے سیکھتے ہیں لوگوں کو، اب وہ جس کو دیکھ کر سیکھا اس نے قیام میں کہاں تک ہاتھ اٹھائے، اس نے قیام کے دوران قرأت جو کی وہ کتنی کی، مخارج کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، تجوید کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ، پھر نماز کے فرائض کتنے ہیں اور تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے، اور رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے، سجدے میں کتنی دیر رکنا ضروری ہے، اور سجدے کے بعد جب اٹھے اس وقت کتنا ضروری ہے رکنا، تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، تو یہ اسے پریکٹیکل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کی نیت کر لے۔ پھر یہ کہ گھر کا کھانا اور باہر کا کھانا فرق ہوتا ہے، کہ بعض اوقات گھر میں جو چیز کھاتے ہیں باہر اب کھائے، تو ایسا یہ نہیں ہے کہ مدنی قافلے میں کوئی کھانے کے حوالے سے کوئی بالکل خیال ہی نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم مدنی قافلے میں کچھ اچھا کھا لیں، اچھا گھر کی بنسبت، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسے کیسے ہو؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی قافلے میں جو مسافر بار بار بنتے ہیں وہ چونکہ ہمارے ہاں پھر ایک وہ پورا ایک سمجھ لیں کہ جدول ہے، اب جدول کے اندر جیسے ہم 4 ہیں اور 4 اور اسلامی بھائی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ سفر کیے اور آپ نے کھانا پکانے کی پریکٹس کی، وہاں پر کھانا پکانا سیکھ بھی گیا، اب جو بار بار کھانا پکاتا رہتا ہے اس کے ہاتھ کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ صحیح ہے، اب ہم کھانا بنانا بھی سکھاتے ہیں مدنی قافلے میں؟ اس میں ڈیوٹی، کھانا سکھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ڈیوٹی ہے، اگر ہوٹل سے اویلیبل ہو جائے، اب ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی باہر سے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ خود چھوٹا سا سلنڈر ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ پکائیں گے۔ اب مجھے پتا ہے کہ اچھا آپ نے مدنی قافلے میں ٹھیک ہے پکایا، یہاں تو لوگ گھر میں بھی کوکنگ کرتے ہیں چھٹی کے دن، بالکل ہوتا ہے، کچن میں گھس جاتے ہیں مطبخ میں کہ جناب ہم پکائیں گے، آج بچوں میں کھانا کھلاؤں گا آپ کو، اور زبردستی جناب وہ چکن ٹکا اور کڑھائی وغیرہ اور یہ کچھ بناؤں گا، بریانی بناؤں گا آج۔ تو اب مجھے پتا ہے عمران بھائی کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کھانا تو اچھا ملے گا نا۔ تو اس طرح بہت سارا کمپلیٹلی یہ اس کے اندر جو جدول کے اندر جو چیزیں ہیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، بلکہ ایک مدنی قافلے میں یوں بھی ہوا کہ جب سنتیں بیان کی مبلغ نے، سنتیں اور آداب، کہ پانی پینے سے پہلے آپ اس میں دیکھ لیجئے، کوئی مطلب دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ فوراً بول اٹھے ایک اسلام میں کہ واقعی ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک دکان پہ خود میں نے کہتے دیکھا کہ وہ ہماری دکان پر آیا تو اس نے گلاس مانگا، تو ہم نے کہا ابھی گلاس تو نظر نہیں آ رہا، ساز والی دکان سے گلاس لے آیا، اب پانی ڈالا تو جیسے ہی اس میں دیکھا تو اتنا بڑا بچھو،
اللہ اللہ. اس گلاس کے اندر، وہ خالی پڑا تھا، وہ اندر گھس گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بہت زبردست مدنی پھول ہے کہ پانی کو دیکھ کر پئیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو جو چیزیں اس میں آ رہی ہیں ان کے حصول کی نیت کر لیں، اور نیت کر لیں گے تو آپ کا ثواب بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نیتوں کا بھی تذکرہ آصف بھائی نے کیا ہے اور کچھ سنتیں اور آداب کا بھی تذکرہ ہوا ہے. مزید سفر جب آپ کریں گے تو پھر برکتیں اس کی حاصل ہوں گی. آئیے آپ کی کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راما، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف سے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس وقت آن ایئر ہے. ہم اس مدنی چینل سے اپنے سلسلے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. بہت ہی دل خوش ہو رہا ہے. مدنی قافلے کی برکتیں، مدنی قافلے کی بہاریں، مدنی قافلے کے فیضان کے کیا کہنے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی بہت برکتیں پاتے ہیں. یقین کریں نمازی بن جاتے ہیں، سرکار کے عشق سے شرسار ہو کر زندگی گزارتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، صدائے مدینہ لگاتے ہیں. اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دعا کریں اللہ مجھے اور ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین آمین. جی مزید. ذہن اقبال تاری، ضلع وہاڑی، تحصیل میلسی. قافلے میں سفر سے متعلق پوچھنا تھا کہ قافلے میں سفر کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل بتاتے ہیں آپ کو. آصف بھائی کیا فرمائیں گے طریقہ کار؟ مدنی قافلے میں سفر کا جذبہ پیدا ہوا تو اچھا، ہم یہ بھی چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ کی نیت بنتی ہو کہ میں اس مہینے یا اگلے مہینے، اس ہفتے یا اگلے ہفتے یا زندگی میں کبھی بھی سفر کروں گا، تو اگر آپ کال کر کے، ایس ایم ایس کر کے ہماری دلجوئی کی نیت سے ہم تک یہ پیغام پہنچائیں گے تو یقیناً ہمیں خوشی بھی ہوگی اور دیگر لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جذبہ بھی مل جائے. تو یہ کالز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں تاریخ کے ساتھ بتانا چاہیں تو بھی بتا سکتے ہیں، اور ویسے ہی اعلان کرنا چاہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے اور دیگر جو عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا جا سکے. جی آصف بھائی، مدنی قافلے میں سفر اگر کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں یہ کہ جذبہ جب کسی چیز کا پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز جہاں ملتی ہے ہم وہاں جاتے ہیں. بالکل. اب کسی کو آئس کریم کھانے کا جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا تو وہ ظاہر ہے دکان پر جائے گا، آئس کریم خریدے گا. تو مدنی قافلے میں اگر آپ کو سفر کرنے کا جذبہ بیدار ہوا ہے، شوق پیدا ہوا ہے، تو آپ اپنے علاقے میں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، اپنے مبلغین دعوت اسلامی سے رابطہ کریں. تو وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کروا دیں گے، بلکہ خود بھی ساتھ جائیں گے. بعض مواقع کچھ خاص ہوتے ہیں، تو ایک خاص موقع آنے ہی والا ہے. اس میں یہ دیکھیے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مدنی سوچ کہ جب کوئی سرکاری چھٹیاں ہو رہی ہوں تو ان سرکاری چھٹیوں کو ہم خالی رہنے میں استعمال نہیں کرتے، چلو یار ریسٹ کر لو، ریسٹ نہیں کر لو بلکہ زیادہ کام کر لو. تو 3، 4، 5 فروری، جی ہاں 3، 4، 5 ہے نا. ہاں تو 3، 4، 5 فروری کو یعنی کہ درجنوں کیا، سینکڑوں کیا، اب کتنے ہوں گے، ہزاروں ہوں گے یقیناً پوری دنیا بھر میں. پاکستان میں جیسے چھٹی ہے 5 فروری کی، تو اب 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھرپور آپ کوشش کریں. اور بات یہ کہ آج نقد کل ادھار، تو جذبہ جب آئے نا تو فوراً اس کو استعمال کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کل کو دل بدل جائے یا کوئی ایسی مصروفیت آن پڑے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں گے یار اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو فوراً کر ڈالیں. نیکی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہمارے جو اسلامی بھائی مبلغین دعوت اسلامی ہیں ان سے رابطہ کریں. اور یہ مدنی قافلے کی ہی برکت ہے کہ جو میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہ کہیں سے بھی ہوں، اطراف میں ان کو مبلغین دعوت اسلامی سب امام والے نظر آتے ہی ہوں گے. یہ مدنی قافلے کی برکت ہے کہ جن دنوں یہ میڈیا کے ذرائع بھی نہیں تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ مدنی چینل تھا اس وقت، تو اس وقت دعوت اسلامی کا پیغام کس سورس کے ذریعے پہنچا، اور اب بھی وہی سورس ہے سب سے بڑا، تو وہ تھا مدنی قافلے. تو مدنی قافلے باب المدینہ سفر کرتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے شہر گوجرا، تو وہاں پر جو پہلا ایک قسم کا دعوت اسلامی کا میرا کھول کے ایک تعارف ہو نا کہ دعوت اسلامی کیا ہے،
جی وہ مدنی قافلے کے ذریعے ہی ہوا کہ یہاں سے سفر کر کے مدنی قافلے سفر کرتے تھے اور وہاں جیسے ہمارے علاقے میں پہنچے، اب وہ اجتماع میں پتہ چلا جی مدنی قافلہ تشریف لایا ہوا ہے. اب شوق کا کوئی پنجابی کا شوق تھا، کوئی مول نہیں. اب وہ مدنی قافلے کا جو ان کا جدول ہوتا تھا تو میں ساتھ میں جڑ جاتا تھا ان کے، کہ جناب یہ اب آرام کریں گے تو میں گھر ہو جاتا ہوں، اس کے بعد جناب انہوں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو میں ان کے ساتھ ساتھ. کہ آصف بھائی مدنی قافلے کی مدنی بہار ہیں. اصل میں میرے تو مکسچر ہے، سمجھ لیں کہ کچھ مدنی قافلے نے کچھ کام کیا اور کچھ یعنی کہ سب سے بیسک چیز جو امیر سنوں کا بیان ہے وہ قبر کی پہلی رات. جی پھر اس کے ساتھ زمین کھا گئی نوجوان کیسے بلکہ قبر کی پہلی رات وہ میں نے ایک دفعہ سنا، اور سننے کا وہ جو کیفیت تھی وہ یہ تھا کہ چچا کے گھر میں بیٹھک جسے کہتے ہیں نا مہمان خانہ، اس میں نے وہ کیسر میں نے اسلامی بھائی سے لے لی یار، وہ لگی ہوئی تھی، تھوڑی سی میں نے آواز سنی نا، میں کہا یار یہ سننی ہے، میں لے لی اس سے، میں کہا یار مجھے دو نا سننے کے لیے. وہ بھی نئے نئے ماحول میں آئے تھے اس وقت، مدنی ماحول میں، تو وہ سنی میں نے اندھیرا کر کے، ایک ختم ہو گئی، میں نے پھر دوبارہ اس کو لگا لیا. تو وہ تھا کو دوبارہ سنا. ہاں پھر درس میں بیٹھے، پھر اجتماع میں بھی گئے اور مدنی قافلے میں بھی سفر کیا. اس طرح ہر سورس نے اپنا کام کیا اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدنی قافلے کی برکتیں ہیں کہ جو اتنی ممالک میں، کثیر ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے. بہت بہت پیاری گفتگو آصف بھائی نے فرمائی ہے. مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیں تو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں، مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرما لیں، اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کا جو آپشن آتا ہے وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ مدنی چینل کا یہ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ انفارم کر سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ہماری مجلس رابطہ بھی کر لے گی. بہت سارے ذرائع ہیں، بس آپ ذہن بنا لیجئے سفر کرنے کا، تو اللہ نے چاہا تو راہیں کھلتی ہی چلی جائیں گی. آئیے اگلی کال کو شامل کرتے ہیں. جی اتاری ہند کے شہر موڑاسا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی قافلے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے کیا ہونی چاہیے تاکہ یہ مدنی قافلوں کے ذریعے ہم دنیا بھر میں اپنے علاقوں میں سنتیں پھیلا سکے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پہنچا سکے، دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا سکے. کیونکہ ہمارے ذمہ داران اگر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہے، اور اگر ان کا سفر نہیں ہوتا تو ان کی کیا نقصانات ہیں. جی بالکل، اس کو لیں گے. نیکسٹ کال. میں بلال تاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، دادا ابو اور دادوں کے لیے دعا فرما دیں. جی اللہ تعالیٰ عافیت اور سکون عطا فرمائے، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ خوشبو جن سے باتیں جن سے خوشبو آئے وہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کورس کو بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس کے سیگمنٹ باتیں جن سے خوشبو آئے، جس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے فرامین سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، ولی کامل، ان کا ایک مدنی پھول، ان کی ایک بات ایسی کہ جو ہمارے دل و جان کو خوشبودار کرنے والی ہے اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے معاون اور ممد ثابت ہونے والی ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شخص، ایسا شخص جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے جو خود فریبی کے اندر مبتلا ہے، جو کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی اس انداز میں کر رہا ہے
کہ اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے وہ شخص۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، غور کرتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود کو دھوکہ دینے سے بچیں گے، خود فریبی کے جال سے باہر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر مصر رہے، دلیر ہو جائے بغیر کسی شرمندگی اور پشیمانی کے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے، کس لیے دلیر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ وہ رب جو مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، میں اس کی نافرمانیاں کیے چلے جا رہا ہوں۔ وہ ایسا کریم رب جو خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ دنیا کی زندگی نے، مال و اسباب نے، اولاد کی محبت نے، کاروبار کی محبت نے، دنیا کی آسائشوں نے اپنے کریم رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سجایا سنوارا، جس نے تیری صورت کو عمدہ بنایا، جس نے تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ خود فریبی میں مبتلا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں گناہوں پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے، نہ کسی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں اڑا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس امید پر کہ مجھے بخش دیا جائے گا، بغیر کسی کام کے، بغیر کوئی نیکی کیے، بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا کام کیے دھجیاں بکیر رہا ہے، دین اسلام کی شریعت کے اصولوں کو پامال کیے جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کے سارے کام کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ارشاد فرماتے بخش دیا جاؤں گا مجھے اس امید پر وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ انداز اللہ والوں کا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا انداز دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جنہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا، وہ شب و روز گریہ وزاری کرتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے اندر تگ و دو کوشش کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے ہیں، باوجود یہ کہ قطعی طور پر جنتی ہے، لیکن ان کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ والوں کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، رب کی رضا والے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی والے کام کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کا انداز، یہ ہے اولیاء، صالحین، صدیقین کا انداز۔ اور غافلوں کا انداز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو جو گناہوں پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ مجھے بخش دیا جائے گا، کوئی کام نہیں کیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے، اگر اس بات کو اس تناظر میں سمجھے کہ کوئی شخص کسی کو ملازم رکھے، نوکر رکھے، اس بات پر کہ میں تمہیں 10,000 روپے جو ہے ماہانہ دوں گا، میرے فلاں کام کرنے ہیں، تم نے فلاں گھر کے کام ہے وہ کرنے ہیں۔ اب وہ شخص سارا مہینہ کام ایک نہ کرے اور مہینے کے بعد تنخواہ کا مطالبہ کرے، پے کا مطالبہ کرے، تو کیا اس کا سیٹھ اسے رقم دے گا کہ تم میرے نوکر تھے؟ اسے رقم اس لیے ملنی تھی، تنخواہ اس لیے دی جانی تھی کہ وہ کام کرنے والا تھا، بغیر اجرت، بغیر کام کیے اجرت کوئی بھی نہیں دیا کرتا۔ میرے رب نے، ہمارے رب نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، رب کی رضا والے کام کریں، اور پھر اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں کر کے بتایا کہ اس کی بارگاہ میں سربسجود یوں ہونا ہے، اسے راضی کرنے کا انداز یہ ہے، لیکن ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کرتا رہوں، کرتا چلا جاؤں، میرا رب مجھے بخش دے گا۔ وہ بخشنے پر قادر ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن میں اپنے انداز پر غور کروں کہ اگر کوئی میرے ساتھ دنیاوی طور پر اگر میں غور کروں، احسان بھلائی میرے ساتھ کیے چلا جائے، مجھے دیتا چلا جائے، مجھے نوازتا چلا جائے، لیکن میں اس کی ایک نہ مانوں، تو یہ بات مروت کے خلاف ہے۔ وہ پالنہار، وہ کریم رب جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جس نے چھوٹے سے ہمیں بڑا کیا، جس نے ہمیں مختلف انداز میں زندگی کے مختلف ادوار میں جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا،
کیا اس کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو پامال کیا جائے، اس کی ناراضی کے کام کیے جائیں؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ جو بندہ اس امید پر کہ میں بخش دیا جاؤں گا، نیکی کوئی نہیں کروں گا، صرف گناہ ہی گناہ کرتا چلا جائے، ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے یہ۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ملے گا، میں اللہ کا مقرب بن جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے پر فائز ہو جاؤں گا، مجھے کرامات سے نوازا جائے گا، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مقام و مرتبے کی بلندی مجھے عطا کر دی جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں لیکن کرتا کیا ہے؟ بغیر طاعت، ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعت فرما برداری والا کوئی کام نہیں کرتا اور امید یہ لگا کے بیٹھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو خسارے اور نقصان کے اندر لے جانے والا کام کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ بِبَذْرِ النَّارِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے کہ جو فصل کاشت کرتا ہے ایسی جس سے جہنم کے کانٹے اگے، جو جہنم کے اندر جانے کے اسباب مہیا کر رہا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں انتظار کس بات کا ہے؟ زرع الجنہ، کہ مجھے جنت میں مقام و مرتبہ مل جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیج بوتا ہے جہنم کا اور اس سے امید کیا رکھتا ہے کہ جنت کی فصل ملے گی مجھے۔ ارشاد فرماتے اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے یہ شخص۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کریں کہ کام رب کی رضا والے نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے والے نہیں، قرآن پر عمل نہیں، احادیث مبارکہ میں دیے جانے والے احکام پر عمل نہیں، اور امید کس پر ہے کہ مجھے جنت عطا کی جائے گی، میں رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے والا بن جاؤں گا۔ ارشاد فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا، جو بو رہے ہو وہی فصل تمہیں ملے گی۔ جی ہاں، دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسان نے گندم کاشت کی ہو اور اسے فصل چنوں کی ملی ہو، اس نے کوئی ایسی چیز اگائی اور اس کے بدلے میں اسے کوئی اور چیز ملی ہو، کبھی اس نے جو کی فصل کاشت کی ہو اور اس سے مکئی اس نے اٹھائی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ کی رضا والے کام کرے گا تو اسے رب کی رضا نصیب ہوگی، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا وہ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام، اللہ کی رضا کی فصل، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی کھیتی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری جو رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں جو دنیا کے اندھیرے سے نکال کر آخرت کی جو روشنی ہمیں عطا فرمانا چاہ رہے ہیں، اپنے ایک مدنی گلدستے کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو خوشبودار کر کے اس کے اندر جنت کی کیاریاں، جنت کی کھیتی اگانے کا جو سامان فرما رہے ہیں، ہمیں چاہیے اس پر عمل کریں۔ ان باتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے کے اندر سجا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوشبودار کر دیں گی اللہ کی رضا والے کاموں سے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کام وہ کام ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی کامرانی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ باتیں جن سے خوشبو آئے، وہ باتیں جن سے خوشبو آئے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، عدنان چشتی اتاری صاحب کا آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، دعا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے نعت سنا دیں، میں مدینے چلا میں مدینے چلا۔ اچھا بھی نعت خواں تو ہمارے ساتھ آج سلسلے میں شامل نہیں ہے، تو نعتوں کی فرمائشیں آج ہم کم ہی لے سکیں گے۔ اور ایک اور میسیج ہی آیا ہے کہ بنت محمد بشیر اتاریہ ہے فرام گوجرا والا سے، نعت سنا دیں کہ
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی، یہ کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے آپ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا اتاری ہیں فقیر والی سے، مجھے نعت سنا دیں، حسبی ربی جل اللہ۔ اچھا جی، یہ کلام کی فرمائش ہے۔ اور محمد نعیم بھائی ہیں گوجرا سے، کہتے ہیں کہ منقبت عطار سنا دیں پلیز۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ قاری صاحب کا تلاوت کا انداز بہت پیارا ہے، اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بنت خاور اتاریہ چوک اعظم سے بات سے ہوں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، مجھے یہ منقبت بھی سنا دیں کہ میرے مرشد ہیں عطار، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کے والدین کی۔ ایک اور میسیج یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کے لیے خصوصی دعا کرے اور یہ کلام سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، جزاک اللہ خیرہ۔ حافظ احمد بھائی ہیں یہ سیال کوٹ سے۔ تو میسیجز آپ کے بہت سارے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ان کو ہم شامل ضرور کریں گے۔ بلال بھائی مزید کیا فرماتے ہیں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے؟ جس طرح آپ نے شروع میں ایک بات بیان فرمائی تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، نیکی کی دعوتیں پیش کی، برائیوں سے منع کیا، تو آپ پر کئی تکالیف آئی گئیں، آپ کو تکالیف پہنچائی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی۔ اسی طرح اگر اولیاء کرام کے واقعات کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کے حالات کو دیکھا جائے، تو انہوں نے کتنی مشکلوں سے یہ کام سر انجام دیا نیکی کی دعوت کا۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہمارے لیے کتنی آسائشیں موجود ہیں، آرام موجود ہے، اور ہمیں خود کہا جاتا ہے اور ہمیں آسائشیں فراہم کی جاتی ہے، سہولتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے۔ اولیاء کرام علیہ رحمہم اللہ السلام، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 15 سال کی عمر میں تھے کہ آپ نے 15 سال کی عمر سے ہی گھر سے نکلے اور بخارا، سمرقند، دور دراز مقامات پر جا کر آپ نے علم دین حاصل بھی کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ اسی طرح سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دور دراز مقامات سے سفر کر کے لاہور میں تشریف لائے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، برائیوں سے منع کیا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ عطائے رسول ہیں، اور آپ کو خاص طور پر جو ہے وہ اجمیر شریف بھیجا گیا اور وہاں پر جا کر آپ نے کتنے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ اسلام کی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج بہت سے اس طرح کے واقعات سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا کسی گاؤں میں پہنچا، گوڑ میں پہنچا، وہاں پر جا کے جب لوگوں کو نماز کے مسائل سکھائے، غسل کے فرائض بتائے، تو وہاں پر ایک 70 یا 60 سال کے بوڑھے شخص جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ رو پڑے، رونے لگ گئے۔ مدنی قافلے کے شرکاء نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے 60 سال ہو گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن مجھے آج تک غسل کے فرائض نہیں معلوم تھے۔ اللہ اللہ۔ اور آج مدنی قافلے کے آنے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض پتہ چلے ہیں۔ اسی طرح ایک مدنی قافلہ کسی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر مسجد پر تالا پڑا ہوا ہے، یعنی لوگ اس قدر دین سے دور ہو چکے تھے کہ انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ بھی اس مسجد سے چلے گئے اور یوں وہ مسجد ویران ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ عز و جل جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ اس جگہ پر پہنچا تو اس مسجد کو از سر نو آباد کیا، اس کی صفائی کی، وہاں پہ پھر اذانیں دی اور پھر وہاں کے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں اس بات کی تلقین کی اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور کئی واقعات ہیں جس میں ہمیں مدنی قافلے میں سفر کی اس سے ترغیب ملتی ہے۔ اس طرح کے ایک اور مدنی قافلہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدنی قافلے کے شرکاء وہاں پہنچے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، عمر رسیدہ شخص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی کہ یہاں کے لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، خود میرے 2 بیٹے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی کتنی اہمیت ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کو صحیح طرح سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔
تو ان کو کون سمجھائے گا، انہیں نیکیوں کی راہ پر کون لے کر آئے گا؟ تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص ظاہر ہے کہ میدان میں آنا پڑے گا، خود ہی اس میں سفر کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ سفر جب ہم کریں گے تو جہاں ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی ذات کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قافلے میں سفر کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن آپ خود سفر کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اپنی ذات کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، عملی طور پہ بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر آپ کی کمپنی ہی ایسی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ روزانہ ایک کام کیا اور اسی میں لگے رہے، صبح سے شام اسی طرح ہو جایا کرتی ہے، کچھ الگ سے نہیں ہوتا، تو یہاں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الگ سے بندے کو کچھ معاملات، کچھ نیکیاں کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور مزید جو ہے وہ ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ مدنی قافلے کے جدول پر اگر بات کی جائے، وسیم بھائی کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ مدنی قافلے کے جدول میں تہجد بھی ہوتی ہے، اشراق چاش بھی ہوتی ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مدنی قافلے کا جو راہ خدا کا مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میزبان اگر جو ہے نا، وہ میزبان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا کرتے، تو جو رب کے گھر کا مہمان ہوگا وہ خالی ہاتھ کیسے واپس آئے گا؟ بہت ساری ایسی بہاریں ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے الحمدللہ بے شمار دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بیماریوں کو دور فرماتا ہے، اور اسی طرح علم دین بندے کو حاصل ہوتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے۔ تہجد سے شروع ہو کر ہمارا یہ جدول جو ہے وہ پھر آگے صلاۃ التوبہ پہ ختم ہوتا ہے، پھر وقفہ آرام ہوتا ہے، دن میں بھی وقفہ آرام ہوتا ہے۔ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنے سلسلے کے بقیہ حصے میں بھی کرنی ہے، لیکن کچھ کالز کی بھی، اپنا کلام کی بھی فرمائشیں تھیں۔ نافقہ اسلام بھی تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، آئیے کچھ اشعار مل کر ہم جو ہے ایس ایم ایس جو آئے تھے کلام کی فرمائش کے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، پیارے آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان سنا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا
کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے اتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھاؤں جا کر تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے
کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان نثارا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت رسول لگاتا کیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگاتا کیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں تمہیں مجھے اب خواب غفلت سے نکالو یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم بھائی آپ کی طرف آئیں گے. راہ خدا میں سفر نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایک اہم ترین کام ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. جب نیکی کی دعوت کسی قوم میں ترک کر دی جائے نا تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ امیر اہل سنت روایت کو نقل فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ملتا تھا اور وہ اسے کسی گناہ میں مبتلا دیکھتا تھا. گناہ میں مبتلا دیکھنے کے بعد وہ اسے کہتا تھا کہ یار یہ نہ کرو، یہ کر کے وہ آگے گزر جایا کرتا تھا. اور پھر دوسرے ہی دن جب وہ شخص اس سے دوبارہ ملتا اور اسے اس گناہ میں مبتلا دیکھتا تو دیکھنے کے بعد وہ منع نہ کرتا اسے، بلکہ وہ اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور اس کے ساتھ رہن سہن میں مشغول ہو جاتا. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جس طرح جو نیکی کی دعوت دے رہے تھے برائی سے منع کر رہے تھے، انہوں نے جب نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کیا اور ان لوگوں کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں خلط کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ مائدہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو، اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی خلد کر دے گا، تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا نیکی کی دعوت دینا یہ بڑی ہی ضروری چیز ہے، برائی سے منع کرنا بڑا ضروری کام۔ ایسے ہوتے ہیں نا کہ خود تو نمازیں پڑھتے ہیں، خود تو نیکیاں کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں خود تو نیک ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں؟ تو پھر ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نیکیاں کرتا ہوں لیکن دو کام نہیں کرتا۔ اچھا، وہ دو کام کون سے ہیں؟ کہ ایک تو میں کسی کو نیکی کی بات کا حکم نہیں دیتا، یعنی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن میں دو کام نہیں کر رہا، ایک تو میں کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، دوسرا میں برائی سے کسی کو منع نہیں کرتا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو نے دین کے دو حصے زائل کر دیے، اب اللہ چاہے تو تجھے جنت عطا فرما دے، اللہ چاہے تو تجھے عذاب میں گرفتار فرما لے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے ڈرنا ہے کہ ہم خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو نمازوں کی طرف نہیں لے کر آ رہے۔ عدنان بھائی میں ایک بڑی کیا نام ہے اہم ترین عرض کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر کسی نے ایک ویڈیو بنا کر، ہم تو ابھی مبلغین مدنی قافلوں کے بارے میں ارشاد فرمانا کہ مدنی قافلہ گیا تو یہ دیکھا، مدنی قافلہ گیا تو یہ چیز آئی۔ ایک صاحب نے بھی سوشل میڈیا پہ کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، وہ پاکستان کے کسی گاؤں دیہات والے ایریے کے اندر گئے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے، پاکستان کے ایک سیکیورٹی ادارے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا اس میں، تو وہ وہاں پر ان کی ڈیوٹی ہے، تو وہاں پہ گئے تو وہاں وہ جو مسلمان، جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو ڈھابا سا ہوتا ہے نا، پہ چائے وغیرہ پیتے ہیں لوگ بیٹھ کے، تو وہاں پر لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور وہ صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں سے بنیادی ترین معلومات جو دین کی ہیں، یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس ہوٹل پر بیٹھنے والی ایک تعداد کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ جہالت یعنی اتنی زیادہ۔ تو اب ان لوگوں کو، اب آج الحمدللہ ہم لوگ جو شہری آبادیوں میں یا اپنے مختلف شہروں میں اس وقت سن رہے ہیں مسلمان، الحمدللہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز مسلمان پہ فرض ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے اور اس کی بنیادی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اہم ترین وجہ یہ تھی کہ وہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کام نہیں کیا کرتے تھے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے فرشتے سے حکم فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کے الٹ پلٹ کر دو، اس کو بستی کو الٹا دو۔ فرشتے نے عرض کیا باری تعالیٰ اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے جو تیرے احکام پہ عمل کرتا ہے، نیکیاں کیا کرتا ہے، بہت برگزیدہ آدمی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو بھی جا کے ہلاک کر دو، اس کو بھی تہس نہس کر دو، کیونکہ میری نافرمانی کو دیکھ کر جو ہے، میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کا چہرہ میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، یعنی کبھی اس نے میری نافرمانی کو برا نہیں سمجھا۔ دیکھیں ایمان کے بھی درجے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے،
یعنی اگر وہ طاقتور ہے اور اس کے اندر یہ سکت ہے کہ وہ ہونے والی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر بندہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور برائی کو دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے برائی کو روکا جائے۔ پیچھے پھر بھی نہیں ہٹنا مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زبان سے برائی کو روکنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے منع کریں، اور برائی کو دیکھیں تو اپنی حسب حیثیت، اپنی حسب وسعت ہم نے برائیوں کو روکنا بھی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے، برائیوں سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے آپ بھی آگے بڑھیے اور راہ خدا کے مسافر بھی بنیے ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ SMS پر بہت سارے ابھی میسیجز یہ آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ 31 جنوری کو انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں سفر کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک فرمائے۔ اور بھی میسیجز یہ آئے ہیں، جیسے کہ آصف بھائی نے فرمایا تھا کہ 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میسیج آئے ہوئے ہیں، نیتیں اسلامی بھائیوں نے کی ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ان کو پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا جانا بھی قبول فرمائے اور سفر بخیر و عافیت اللہ رب العزت فرمائے۔ میرا آصف اتاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب اگر ذہن نہ بن رہا ہو یا ذہن بن رہا ہو اور گھر والے مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہ دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے آصف بھائی؟ یہ میسیج آیا آپ کے لیے۔ اصل میں یہ ہے کہ لیول ہوتے ہیں نا، ایک کیا ہے کہ منع کرنے کا لیول ہوتا ہے، تو بعض لیول ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے ہائی فائی نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل سختی سے روکنا، ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا نرمی کرنا کہ کیا کرو گے جا کر، اور یہیں پر آپ مسجد میں نمازیں پڑھ لیا کرو، اس طرح کا۔ تو جیسا لیول ہوگا اسی طرح کی پھر منانے کی کوشش بھی ہوگی۔ تو بعض اوقات اجازت لینے کے لیے کچھ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، چونکہ پہلے سفر حج میں سمندری سفر میں کچھ آزمائش آئی تھی، تو یہ تھا کہ بس اب جہاز ڈوبا تو جوانی تھی آپ کی، والدہ بھی ساتھ تھیں۔ اب جب گھر پہنچے تو ان کی محبت کی بنا پر کہا کہ اب میرے جیتے جی دوبارہ یہ سفر کا نہیں کرنا بھی آپ نے، محبت کی وجہ سے، جو ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنی موت کے منہ سے بچ کے آئے گویا کہ۔ اب جب کچھ عرصے بعد ان کے گھر والے دیگر مطلب بھائی اور بیٹے وغیرہ تو یہ رخصت ہوئے سفر مدینہ کے لیے، تو اب ان کا جو جذبہ، جو تڑپ، جو شاعری کے اندر بھی نظر آتی ہے، تحریروں کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور والدہ کی ممانت تھی کہ حج فرض تو ادا ہو چکا تھا اور حج نفل تھا، اجازت لینی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ والدہ آرام کر رہی تھی، اب یہ گئے اور قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اللہ اللہ۔ اب والدہ بطور عالم کے، ظاہر ہے کہ والدہ تو تھیں لیکن ان کے عالم ہونے کے اعتبار سے بھی ان کی ایک عزت رسپیکٹ کرتی تھی، ایک دم انہوں نے پاؤں سے کہہ کہ کیا ہے اس طرح کا، کیا بات ہے، کیوں یہ کر رہے ہو؟ تینوں کا مجھے اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا فی امان اللہ، اس طرح کا لفظ بولا یا کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہتے میں پچھلے پاؤں پلٹا اور پھر میں رکا نہیں، موقع مل گیا، اب چلے گئے، اجازت لے لی، اب روانہ۔ اس کے بعد والدہ کو تھوڑا سا وہ جب وہ آیا نا، ہو کیا کہتے ہیں نارمل روٹین میں آئیں، وہ سوچا میں نے یہ کیا کر دی، میں تو اجازت دے دی اس کو،
वो क्या कहते उसको रोको रोको रोको, मैं अपनी इजाजत नहीं देती। कहते हैं कौन रोकता, मैं तो वहां से निकल चुका था। अल्लाह अल्लाह। तो इजाजत लेने के लिए कुछ रूटीन से हटकर करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत दे दें, तो जब आपको अपनी बात बचपन में मनवानी होती थी तो क्या करते लेते थे किसी ना किसी तरीके से। छोटा जो मदनी मुन्ना होता है वो बात मनवाने के, उसको कोई सिखाता नहीं है ऐसे बात मनवानी है, वो अपनी राह खुद ही निकाल लेता है। बिल्कुल। तो एक घर का मतलब ये है कि वो जैसे दुकान पे नहीं जाने देते ना बच्चों को, तो वो घर में ही कुछ चीजें जैसे बिस्किट या इस तरह की चीजें लाके रख देते हैं कि जाके वक्फे से इनको देते रहें और बाहर दुकान पे ना जाना पड़े। अब जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल के लगभग, अब वो बार बार तरीके से कहेगा अम्मी काफी देर हो गई है, पहले वाली चीज दिए हुए आप दूसरी चीज दे दो ना। वो तो सुबह की चीज थी ना, अब शाम हो गई है, शाम की चीज। नहीं सुबह शाम का तो बहुत ज्यादा फासला है। क्या बात। तो वो जब थोड़ा सा जायका गले से खत्म हो जाता है ना, फिर बहाने क्या बनाते, अच्छा वो भैया भी आ गए ना, फिर सारों को बांट के दे दो ना, मैं भी ले लूंगा। तो वो ऐसे ऐसे प्यारी प्यारी अदाओं से मांगता है कि वो माँ ज़ाहिर माँ है तो वो फिर दे देती है कि चलो अब मांग रहे। तो इजाजत लेने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरे का दिल नरम हो। अल्लाह अल्लाह। और अश्कबारी भी करें आप, प्यार से नरमी से इजाजत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें दो जहतें हैं आसिफ भाई, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी औलाद उनसे गुनाह करने की इजाजत मांगती होगी या बगैर मांगे गुनाहों में मुलविस होगी, ऐसे वालिदैन को सोचना चाहिए। फिर दूसरे लोग वो हैं कि जिनसे उनकी औलाद नेकियां करने की इजाजत मांग रही है। मिसाल के तौर पर मदनी काफिले में सफर करना है तो आपकी औलाद, अगर आपका बेटा आपसे मदनी काफिले में सफर करने की इजाजत मांग रहा है, ये बहुत बड़ी गनीमत है। आजकल का दौर, आजकल का माहौल, आजकल लोगों की जो दोस्तियां और जो फ्रेंड सर्कल है उसको देखें तो लोग तरह तरह के गुनाह करते हुए नजर आते हैं। अगर आपका बेटा, आपकी औलाद में से कोई आपसे मदनी काफिले में या नेकी करने की इजाजत मांग रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल के दौर में देखा जाए। ये तो समझ लें कि आप वो, ये तो उसकी हौसला अफजाई दोनों हाथों से उसकी पीठ थपकनी चाहिए कि इसने इजाजत मांगी। वालिदैन को भी चाहिए या जो भी बड़े होते हैं घर में सरपरस्त वगैरह, उनको भी चाहिए कि ये नेकी की इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसे वालिदैन के बारे में भी पता लगा, निगरानी शुरा ने भी एक मरतबा अपने बयान में इसका जिक्र किया था कि एक बेटा था, वो अपने वालिदैन से मदनी काफिले में, एक लड़का मदनी काफिले में सफर करने की इजाजत मांग रहा था जो कि घर वालों ने नहीं दी। फिर वक्त बदला, क्योंकि वक्त तो अपने तेवर दिखाता है, तो जैसे वक्त बदला तो उस लड़के की सोहबत जो है बदल गई। पहले अच्छों के साथ उठना बैठना था तो फिर बुरे दोस्त मिल गए, उनकी उठक बैठक जो है वो बुरी हो गई। अब वो वालिदैन, खुद बयान किया निगरानी शुरा ने कि वो अब जो है इस्लामी भाइयों को पकड़ के बोलते हैं कि अब हमारे बच्चे को काफिले में ले जाएं, अब ले जाएं। यानी पानी जब सर से गुजर गया फिर जो है वो इस तरफ ख्याल आता है। आज वो मदनी काफिले में सफर की इजाजत मांग रहा है तो एक अच्छी बात है। ये शायद बाद वक्त ऐसा भी होगा कि दीन से मोहब्बत तो होती है, लेकिन ये कि यार वो दुनिया का मामला है, कोई रिस्क ना हो जाए, कोई यार इतने यानी हजारों लोग मदनी काफिले में सफर कर रहे हैं, ऐसा रिस्क जैसा पहले होता था वैसा ये तो कुर्बान जाइए गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा पर कि जो अपने बेटे को इजाजत दे दी कि अब आप इल्म दीन के लिए सीखने चले जाओ आप, तो वो भी तो माँ थी ना। और एक वालिदैन वो भी हैं जो अपने बेटे को राह खुदा में वक्फ करते हैं और वापस आता है, दरवाजा बजाता है तो कि मैं हूँ, तो वो कहते हैं एक ही बेटा था, हमने तो राह खुदा में वक्फ। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और अगर ऐसे वालिदैन हैं कि जो कहते हैं कि अकेला कैसे मेरा बेटा जाएगा, तो हम आसिफ भाई ये भी दावत दे देते हैं कि ठीक है आप वालिद साहब हैं तो आप भी आ जाएं, बिल्कुल आप अपने बेटे के साथ सफर करें, फिर देखें क्या बहारें हैं। कुछ कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर मजीद इंशाअल्लाह अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। जी, मैं मोहम्मद नवाज साजिद अत्तारी मंडी भाउदीन से बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जल्द 2018 में मेरी नीयत थी कि 12 माह के मदनी काफिले में सफर करने की, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपका जो खुले आँख खल्ले अला में वो मौजू मदनी काफिला सुना, तो इंशाअल्लाह ताला मैं नीयत कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला छुट्टी अप्लाई करूंगा और इंशाअल्लाह ताला हाथों हाथ इसके लिए कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला 12 माह के मदनी काफिले में इंशाअल्लाह ताला सफर की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आपका सफर मुबारक करे, आपकी रुकावटों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, सफर में जाएं तो हमें भी
दुआओं में हमेशा याद रखें। मैं ये इनका ये कॉल सुन के मुझे थोड़ा सा एक इस तरह भी तवज्जो गई जी। कई हमारे इस्लामी भाई ऐसे होंगे दुनिया भर में कि जिन्होंने मदनी काफिले में सफर की नियत की होगी लेकिन उस नियत पर अमल नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो चलें, जब वो याद दहानी हो जाए तो ये सिलसिला भी याद दहानी का सिलसिला समझ लीजिए। तो आपने नियत की थी लेकिन सफर नहीं कर पाए, आज उस नियत को अमली जामा पहना दीजिए कि खाना सामने आ जाए तो हाथ बढ़ा के मुंह में तो डालना होगा ना निवाला। तो अगर आप नियत कर चुके उस नियत को सच्ची कर दीजिए और मदनी काफिले में सफर इख्तियार कर दे। आप सफर तो करें। अब ये कि मैं आपको समझाऊं कि जनाब खीर कितनी लजीज होती है और मैं कितने ही बेहतरीन अल्फाज क्यों ना ले आऊं, खा कर देख लेना कैसी होती है। हाँ, तो उसके बजाय कि मैं आपको बताऊंगा उसमें चावल डालते हैं तो उसका ये जायका है, तो दूध डालता है, चीनी, और जनाब वो बनती है जब फिर उसमें जनाब वो गरी डाली जाए, बादाम डाले जाए, पिस्ता डाला जाए, ये डाला जाए, वो डाला जाए, उसके बाद खाओ तो मजा आ जाता है। तो वो बनी बनाई खीर अगर चम्मच लेके मैं आपके मुंह में डाल दूं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्या चीज है। तो मदनी काफिले में आप सफर करें, आपको मजा ना आए तो पैसे वापस, तो पैसे वापस, मतलब पैसे आप देंगे मुहावरतन। ठीक है, मुहावरा होता है कि इंशाल्लाह जरूर मजा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला जरूर बरकतें अता फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह मदनी काफिला मौजू बहुत ही प्यारा चल रहा है, अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल 26, 27, 28 को मदनी काफिले में सफर करने की नियत करता हूँ। सुभानअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी नेक्स्ट। मोहम्मद खालिद तोबा से अर्ज कर रहा हूँ कि अभी खुले आँख सल्ले अला कहते सिलसिला सुन रहे थे तो मेरा भी दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी मदनी काफिले में सफर करूं। तो इंशाल्लाह हाथ इसी जुमे को मैं मदनी काफिले में सफर करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम सबको मदनी काफिले में सफर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला आपका सफर भी कबूल फरमाए। अपने साथ कम से कम एक मदनी काफिला तैयार करके आपने ले जाना है, अगर ये रिक्वेस्ट आप कबूल फरमाए तो। जी अगली कॉल। मोहम्मद जुनेद रजा अत्तारी डेहरकी से अर्ज कर रहा हूँ। आज का मौजू माशाल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में मदनी काफिला। मेरी मदनी चैनल में जितने हमारे जो इस प्रोग्राम में इस्लामी भाई शामिल हैं इनसे मदनी इल्तिजा है कोई ऐसा कोई इस्तकामत का नुस्खा बता दें कि पाबंदी के साथ हर महीने 3 दिन काफिले में जाने की सादत नसीब हो जाए। ये पाबंदी का नुस्खा भी आपको जरूर बताएंगे। अगली कौन। मरहबा खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में माशाअल्लाह आज जिक्र खैर मदनी काफिले का है। क्या बात है मदनी काफिले की। मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि जो मदनी काफिले में हम तकरीबन घर भी छोड़ा होता है, कारोबार भी है, जॉब करते हैं, वो भी छोड़ के 3 दिन के लिए कम से कम जो हद है वो जाते हैं। तो उन 3 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करने के लिए क्या मदनी फूल अता करेंगे आप कि हम इन 3 दिनों में वो फायदा ले जो हमें 30 दिन फायदा दे। इस पर कुछ इरशाद फरमा दीजिए। और नात खान इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये नात सुना दीजिए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने की है। 3 दिनों में 30 दिन का फायदा कैसे लें ये भी आपको जरूर बताएंगे। मगर आइए मदनी काफिलों में सफर करने वालों से अमीर आले सुन्नत कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार फरमाते हैं और कैसी प्यारी दुआओं से अमीर आले सुन्नत मदनी काफिलों में सफर करने वालों को नवाजते हैं। हमें वो याद है आसिफ भाई वाकया कि जब 12 दिन का मदनी काफिला, 12 माह का जो मदनी काफिला हमारा जामियात सतह पर सफर किया था, तो जामिया की सतह पर मुझे याद है कि वो पहला मदनी काफिला था कि जो 12 माह के लिए रवाना हुआ था। एक मदनी काफिला नहीं था, तकरीबन 2-3 जो है ना वो बसों के इस्लामी भाई थे। फिर हमें याद है कि मदनी काफिला कोर्स यहाँ पर हुआ और फिर पूरे पाकिस्तान का जदवल भी बना। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि अमीर आले सुन्नत की बारगाह में 12 माह के मुसाफिर इस्लामी भाई मौजूद थे। ऐसी मोहब्बत और ऐसी शफकत अमीर आले सुन्नत ने फरमाई कि अपने हाथों से बापा ने लुक़मे इस्लामी भाइयों को खिलाए थे। और जब ये इजाजत, जब अमीर आले सुन्नत जो है वो जो तलबाए किराम को तरगीब दे रहे थे, तो उस वक्त ऐसी शफकत अमीर आले सुन्नत की जात में हमने देखी। किसी ने कहा कि मेरा भाई मुझे इजाजत नहीं देगा जाने के लिए, तो अमीर आले सुन्नत ने फरमाया बताओ भाई का नंबर बताओ। आंखों देखी बात है, बापा ने जो है अमीर आले सुन्नत ने फोन पर बात करके उसकी इजाजत ली है। अब आप देखें ना कि मदनी काफिले से मोहब्बत अमीर सुन्नत की। फिर ये जो कॉल्स आ रही हैं इसमें भी आप एक मेन चीज जो समझे ना सब में शामिल है, वो है मदनी काफिले से मोहब्बत। मोहब्बत तो ये मोहब्बत समझ लें कि आज इस सिलसिले को
मनवा रही है। क्या बात है। आइए दुआए अत्तार मदनी काफिले वालों के लिए क्या है वो सुनते हैं जी। लूटने रहमते काफिले में चलो, पाओगे रहमते काफिले में चलो। आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी ऐसा कोशिश फरमाएं कि हर महीने पहले जुमे या दूसरे जुमे आप भी सफर किया करें। ये दुआए अत्तार हर माह अपने 3 दिन मदनी काफिले की तारीख मुकर्रर करने वाले के लिए दुआए अत्तार। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले के लिए जो हर माह एक तारीख मुकर्रर कर ले और उस तारीख के मुताबिक सफर भी करता रहे, उसको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमा और बार बार मीठा मदीना दिखा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। जुम्मा हफ्ता इतवार, चाहे पहला जुमा हो, दूसरा हो, तीसरा, अपनी सहूलत से। पहला हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप दूसरों को तरगीब देने में आसानी रहेगी कि देखो मैंने कर लिया इस महीने, अब आपने अभी तक नहीं किया, चलो आप भी कर लो। तो सारे हिस्सा भाई ये जहन बनाए कि कोई एक जुमा फिक्स कर ले अपने लिए, या कोई सा भी महीने में एक तारीख फिक्स कर ले, तो इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। खुसूसन जिम्मेदार हिस्सा भाई अगर इस तरीके कार को अपने ऊपर नाफिज कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह पीछे दूसरे हिस्सा भाई भी चल ही पड़ेंगे। तो जितने जिम्मेदारान दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, वो सबके सब ये जहन बना ले कि महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लेना है कि उस दिन को या उस तारीख को मुझे मदनी काफिले में सफर करना है। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारे मदनी फूल अमीर आले सुन्नत किए और दुआए अत्तार भी आपने देखी है मदनी काफिलों में सफर वालों के लिए। अब तो हर इस्लामी भाइयों को सफर कर ही लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी इनामात का ये हिस्सा भी है और हमारा जदवल भी है जो कि शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत ने हमें अता फरमाया है कि ज़िंदगी में एक मुश्त 12 माह और हर 12 माह में 30 दिन और हर 30 दिन में कम अज़ कम 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र ज़रूर करना है। और जो ये सफ़र किया करते हैं तो उनके अंदर बेहतरी और बरकतें, नेकियों की तौफीक होना बहुत ज़्यादा नज़र आया करता है। आसिफ भाई, ये हमारे कॉल करने वाले इस्लामी भाई ने कहा था, सवाल किया था कि सफ़र तो रहता है मदनी काफिलों में मगर पाबंदी नहीं हो पाती, कोई पाबंदी का मदनी नुस्खा अता फरमाए। में यही जैसे अमीर सुन्नत ने भी इशारा दिया ना कि आप हर माह का जैसे जदवल है हमारा कि 3 दिन आप मदनी काफिले में सफ़र करें, तो हम आखिरी दिनों का इंतज़ार ना करें। अच्छा, महीने का 3 अशरे 10-10 के आप 3 हिस्से बना लें, तो इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर आप सफ़र कर जाएं। तो उसमें आप कोई भी काम करते हैं छुट्टी तो होती है, कारोबार करते हैं या मुलाजमत करते हैं छुट्टी होती है, एक दिन छुट्टी का मिलाएं साथ और 2 दिन दूसरे मिला लें। अच्छा। तो आप मदनी काफिले में अव्वलन सफ़र कर जाएंगे ना, तो फिर आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर आप आखिरी 10 दिन में रखेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी रुकावट फिर आपको पेश आए और आपका ये यानी कि वो लफ्जी तौर पर मदनी काफिला कज़ा हो जाए। कज़ा से मुराद रह जाए। जी, तो ये एक इस्तिकामत का नुस्खा है। यानी जदवल में पूरे महीने का जो शेड्यूल आप बनाते हैं कि मुझे इस महीने में ये काम करने हैं, उसके अंदर इस काम को भी लिखा जाए, रखा जाए तो इंशाअल्लाह। और अव्वलन हिस्से में लिखा जाए, अव्वलन लिखा जाए। महीने के शुरू के जो दिन है ना उसमें रखें आप। सही है। और ये जो कह रहे थे कि 30 दिन में 3 दिन के अंदर 30 दिन का फायदा कैसे उठाएं? फायदा इन मानों में 30 दिन का ये मुबालगा होता है। 30 दिन में तो ज़ाहिर है फिर और फायदे बढ़ जाएंगे उसके। 3 दिन में फायदा लेने के लिए यही है कि अगर एक डॉक्टर आपको दवाई देता है और फिर परहेज बताता है तो आप उसकी दवाई उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और परहेज पर भी अमल करते हैं, तो आपने अपना टोटल जो रूटीन है वो डॉक्टर के हवाले कर दी। वो कह रहे हैं कि आपने सोना है, आपने बेड रेस्ट करना है, हिलना नहीं है, आप बेड रेस्ट करेंगे, तो आपका जहन बना हुआ है कि डॉक्टर ने जो कहा उसमें मेरा फायदा है। तो हमारे जो रूहानी तबीब हैं, अल्लाह अल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत पर कातमुल आलिया, उन्होंने जब 3 दिन का कहा तो 3 दिन का एक जदवल बना है। तो जदवल शेड्यूल जिसे हम कहते हैं, तो ये जदवल के अंदर अपने आप को आप घुमा दें, आप जदवल पर अमल करने की पूरी नियत कर लें। जिस तरह एक मदनी काफिले का जदवल है उस पर मैं भरपूर तरीके से अमल करूंगा, तब आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप महसूस करेंगे 3 दिन में आपको गोया के 30 दिन का 1 माह का क्या बात है, वो फैज नसीब हो गया है।
سبحان اللہ۔ یعنی اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ 3 دن میں آپ اتنے ایکٹیو ہو کر آ گئے، 3 دن کے اندر آپ تہجد الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، تہجد کی ماشاءاللہ نعمتیں ملتی ہیں۔ جی، تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی، اور اتنا فائدہ 30 دن کا آپ 3 دنوں میں لے سکتے ہیں کہ وہ تہجد کی عادت آپ کی 30 دن قائم رہے، اور اس کے بعد پھر مدنی قافلے کی ڈیٹ آ جائے، پھر آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو جو سستی ہلکی پھلکی آئی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ سدائے مدینہ لوگوں کو نماز کے لیے اس کی دوبارہ بیٹری چارج جسے کہتے ہیں نا، جی بالکل، بیٹری ایک چارج ہو جائے گی، محاورہ ہے جی، بیٹری چارج ہو جاتی ہے آپ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھانا ہے، آئیے مختصر وقت میں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت غوث پاک کی آج کی سیگمنٹ کے اندر ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جس نصیحت کے متعلق سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ وفا کیا ہے، تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا، وہی آج کی ہماری نصیحت ہے جو ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں میں سے شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ عز و جل کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے، اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے پاسداری کرے، اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ یعنی حقیقی وفا اللہ کے ساتھ وفا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ حقیقی وفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے دنیا والوں کے ساتھ وفاداریاں نبھانا یہ ہرگز وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مالک و مولا کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اس کے احکام کو پس پش ڈال کر لوگوں کی باتوں کو مان رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں مخلوق کی فرما برداری، مخلوق کی وفا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں وہ وفا ضرور قابل قبول ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وفا کی حقیقت جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نصیحت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت سلسلے کا بہت مختصر رہ گیا ہے، اختتامی طور پر بلال بھائی کی طرف جائیں گے۔ بلال بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیاد احمد برکاتہم العالیہ بھی مدنی قافلوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کے فرامین سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلوں میں ہے، اور مدنی قافلے دعوت اسلامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مدنی قافلے میں سفر کے بغیر کوئی بھی دعوت اسلامی والا میرا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور اہم بات بیان فرمایا کہ دنیاوی یا تنظیمی کام میں چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو، جب تک کوئی مانع شرعی رکاوٹ نہ ہو اس وقت تک ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وسیم بھائی کیا فرمائیں گے؟ بات دراصل یہی ہے حضور کے عمران بھائی کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے جو ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے نا، یہ ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا مدنی قافلے میں سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھے بندے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا نا، تو مدنی قافلے میں یہ ساری
आदात अपनाने का मौका मिलता है, तिलावत कुरान करने का बाकायदा एक वक्त होता है, उस वक्त तिलावत कुरान की जाती है, नेकियों पर गामजन होने के लिए बाकायदा ज़हन दिया जाता है। तो लिहाजा इस हदीस पाक के मुताबिक सबसे अच्छा इंसान यही है। तो मदनी काफिले में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो लिहाजा मदनी काफिले में हमने सफ़र करना भी है, मदनी काफिले में हमने सफ़र करवाना भी। याद रखें कि नेकी की तरफ जो दावत देने वाला होता है ना, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा जो आयत मुबारका है कि अलल बिर्रि व तक़वा, कि नेकी और तक़वे पर एक दूसरे की मदद करो। तो अब अगर मैं मदनी काफिले में सफ़र करना चाहता हूं तो मैं दूसरों को भी इस तरफ लेकर आऊं। एक बुजुर्ग से पूछा गया था ना कि आप, उन्होंने फरमाया कि मैं दिन में 25 नमाजें अदा करता हूं। तो किसी ने कहा कि हजरत 25 कहाँ से, आप नमाजें तो 5 ही होती हैं। तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैं खुद तब नमाज पढ़ने जाता हूं तो किसी 4 को हर नमाज में अपने साथ लेकर जाता हूं, तो एक नमाज में 5 नमाजें अदा करता हूं, गोया के इसका सवाब मुझे मिलता है। क्योंकि वही बात कि नेकी की तरफ, जी हाँ, इसकी नमाजों का सवाब मुझे मिलता है। क्योंकि वही बात कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि नेकी की तरफ रगबत दिलाने वाला नेकी करने वाले की तरह होता है। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइली, नेकी पर रहनुमाई करने वाला वैसा ही है जैसा कि खुद नेकी करने वाला हो। बहुत प्यारी बात की है। खुद भी अल्लाह ताला तौफीक दे तो सफ़र फरमाए। और वो दोस्त अहबाब के जिनके बगैर आप मार्केट से बर्गर खाने नहीं जाते, बर्गर आपने खाना है, बोतल पीनी है, तो आप कहेंगे कि मैं अकेला क्यों जाऊं, फुना दोस्त को साथ ले जाता हूं। अच्छा, मार्केट में किसी काम से जाना है तो आपको अकेले जाते हुए कोफ्त आती है, तो फिर आप अकेले क्यों जाएं भाई। जहां उन दोस्तों को लेकर जाते हैं तो वहां आप अगर अल्लाह तौफीक दे तो मदनी काफिले में, सुन्नत व इज्तिमाआत में, मदनी हलकों में भी उनको अपने साथ रखें। क्योंकि ये दोस्ती ऐसी है कि दोस्ती का भी बरोज़ क़यामत हिसाब किताब देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमा इदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया कि जो गहरे दोस्त हैं दुनिया में, वो आखिरत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर वो दोस्त के जिनके तकवे की, जिनकी दोस्ती की बुनियाद तकवा और परहेजगारी है, वो एक दूसरे के लिए वहां पर भी राहत का सामान बनेंगे और उनकी दोस्ती उनको क़यामत में भी फ़ायदा देगी। तो दोस्तों को भी मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाएं। आसिफ भाई, इख्तितामी तौर पर क्या इरशाद फरमाएंगे मदनी फूल? इसमें यह है कि हमें चांस मिलते हैं ना मुख्तलिफ ज़िंदगी में, तो किसी को नौकरी का चांस मिले तो वो मिस नहीं करता कि यार ये चांस छोड़ दिया तो दोबारा का मिले, तो पहले ही चांस को अटेम्प्ट करता है, हासिल करता है, अवेल करता है। तो इसी तरह कारोबारी तरक्की का मौका मिलता है, या ज़मीन खरीदने का मौका मिलता है, या मकान खरीदने, दुनियावी चीज़ें जो भी हासिल करने का मौका मिलता है, तो आपको मदनी काफिले में सफ़र का चांस मिला जी, आपको पता चला कि मदनी काफिले में सफ़र की कितनी बरकतें हैं, तो ये आपको चांस मिला। इस चांस को ले लेने में देर ना कीजिए। आप ये चांस अवेल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, आप याद करेंगे कि वाकई अगर ये मैं चांस मिस कर देता, कई होंगे जिन्होंने चांस मिस किए होंगे, कई साल गुजर गए, तो चांस मिलते हैं लेकिन सफर नहीं कर पाते। तो आप जब चांस मिले, आपको मौका मिले, उससे फायदा उठाएं और मदनी काफिले में सफर करें। तो ये चांस जैसे 3, 4, 5, तो इसमें छुट्टियां भी हैं, कारोबारी हों आप या आप वो मुलाजिम पेशा हों, तो हर तरह से आपको एक किस्म का इसमें रिलीफ मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो आप मदनी काफिले में सफर कर लीजिए जी। देर ना कीजिए, मदनी काफिलों के सफ़र को इख्तियार कर लीजिए, मुसाफिर बन जाइए, देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में फिर नियत जो है वो बदल जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो सिलसिले में अगर गलती कोताही हुई है तो महज अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फरमाए। मुझे कहा जा रहा है एक कॉल लेने का, आखिर में एक कॉल लेंगे, उसके बाद सलातो इस्लाम और सिलसिले को फिर इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद बाबर रजा है। आज का जो मौजू चल रहा है मदनी काफिला, इसके हवाले से मैं भी लेटा हुआ था तो मैं आपको प्रोग्राम सुन रहा था, तो मुझे अपना वो वक्त याद आया कि जब मुझे इस्लामी भाई मदनी काफिले की दावत देते तो मुझे गुस्सा आ जाता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक इस्लामी भाई ने जब मुझे दावत दी तो मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ और मैं सोचता था कैसे लोग जो 3 दिन 12 दिन के लिए घरों से दूर हो जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर हो जाते हैं, बाहर खाते हैं, बाहर पीते हैं, इनको सुकून किस तरह मिलता है। लेकिन फिर एक बार हिम्मत करके मैंने 3 दिन का काफिला का सफर किया और उस वक्त मुझे पता चला कि जो लज़्ज़त और सुकून मदनी काफिले में है वो कहीं और नहीं है। तो ये पैगाम तो उन लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं यार एक काफिले में सफर कैसे होगा, क्या करेंगे, घर से दूर किस तरह रहेंगे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी और उन सब लोगों को भी तौफीक अता फरमाए काफिले में सफर करने की। आमीन।
کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری مدنی بہار آپ نے بتائی اور بڑا دل خوش ہوا آپ کی اس بات کو سن کر۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، آئیے الصلوۃ والسلام کے دو اشعار پڑھتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری،